افطاری کا وقت قریب ہے، دسترخوان سج چکا ہے، ٹھنڈے مشروبات اور گرما گرم پکوان سامنے ہیں۔ پیاس کی شدت ہے اور بھوک کا احساس، لیکن سب کچھ سامنے ہونے کے باوجود کوئی ہاتھ نہیں بڑھا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس حکم کے منتظر ہیں جو زمین کے نہیں، آسمانوں کے مالک کی طرف سے آئے گا۔ یہی وہ لمحات ہیں جن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ یعنی یہ وہ وقت ہے جب رب کائنات کے پاس آپ کی ہر پکار کی براہ راست رسائی ہے۔ رمضان سیریز کی اس چوتھی قسط میں ہم بات کریں گے دعا کی طاقت پر۔ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک بندے کا اپنے رب سے تعلق کا نام ہے۔ دعا کا مطلب یہ اقرار کرنا ہے کہ اے اللہ، میں کمزور ہوں اور تو طاقتور ہے، میں فقیر ہوں اور تو غنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا مانگنا اتنا پسند ہے کہ وہ فرماتا ہے، تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ عام دنوں میں شاید ہم غفلت میں ہوں، لیکن روزے کی حالت میں جب ہم اپنی خواہشات کو قربان کر کے اس کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ہماری روح میں ایک خاص عاجزی ہوتی ہے۔ یہی وہ عاجزی ہے جو دعا کی قبولیت کے دروازے کھولتی ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم افطار کے ان آخری 10 منٹوں میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہم کچن کے کاموں یا موبائل فون میں مصروف ہوتے ہیں، یا اپنے رب سے محو گفتگو؟ دعا صرف دنیا مانگنے کا نام نہیں ہے۔ افطار کے وقت جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے اس کی رضا مانگے، ہدایت مانگے اور عافیت مانگے۔ یاد رکھیے، دعا صرف اپنے لیے نہیں کی جاتی، دوسروں کے لیے دعا کرنا دعا کی قبولیت کا ایک بڑا راز ہے۔ جب آپ اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں جو تکلیف میں ہے، یا اس کے لیے جو ہسپتال میں ہے، تو فرشتے آپ کے حق میں آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، اسے بھی وہی عطا کر جو یہ دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے۔ اپنے والدین، اپنی امت اور ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو آج ہمارے درمیان نہیں رہے۔ آپ کی ایک چھوٹی سی دعا کسی کی زندگی بدل سکتی ہے اور آپ کی اپنی تقدیر کو بھی سنوار سکتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دعا تو بہت مانگی مگر پوری نہیں ہوئی۔ یاد رکھیے، اللہ کے ہاں کوئی دعا ضائع نہیں ہوتی۔ وہ یا تو فوراً دے دیتا ہے یا اس دعا کے بدلے کوئی آنے والی بلا ٹال دیتا ہے، یا اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ چاہتے ہیں، وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ افطار کے وقت جب آپ دعا مانگ کر ہاتھ چہرے پر پھیرتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ پھیریں کہ آپ کے خالق نے آپ کی پکار سن لی ہے۔ وہ آپ کی شہرگ سے زیادہ قریب ہے اور وہ آپ کے خاموش آنسوؤں کو بھی پڑھنا جانتا ہے۔ آج جب افطاری میں 5 منٹ رہ جائیں تو سب کچھ چھوڑ کر صرف اپنے رب کے ہو جائیں، ہاتھ پھیلائیں اور اپنے دل کا سارا حال اس کے سامنے رکھ دیں۔ آج کی دعا میں طرف ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں۔ کل کی قسط میں ہم بات کریں گے اس صفت پر جو روزے کا زیور ہے، یعنی صبر کا مہینہ اور اپنے جذبات پر قابو۔ دیشان اظہر آفیشیل سے جڑے رہیے۔ اللہ نگہبان۔